السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے بیان کا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور شیئر کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میری پیاری محترم پردہ نشین ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمۃ للعالمین سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت و افضلیت کا عقیدہ ہر مسلمان کا ایمان بلکہ ایمان کی جان ہے، مگر اس عنوان پر گفتگو سب سے زیادہ مشکل ہے۔ کہیں تذکرہ محبوب کے ساتھ کسی خدا کے رسول و نبی کی تنقیص و توہین کا کوئی پہلو سامنے آ گیا تو کفر لازم آ جائے گا۔ اسی لیے تذکرہ فضیلت میں دونوں برگزیدہ ہستیوں کی عظمت سامنے رہے۔ محبوب کبریا کا افضل ہونا فاضل کے مقابل ہے، عرفہ رافع کے مقابل ہے، اور اس فضیلت کو قرآن کریم کے پارہ 3 کی پہلی آیت میں ارشاد خداوندی ہے کہ ہم نے رسولوں کو آپ میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ واضح رہے کہ انبیاء کرام کے مشن میں تفریق نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، مگر باہمی تفضیل قرآن و حدیث سے ظاہر ہے۔ یہی وجہ ہے ہمارے آقا حسینوں میں احسن ہیں، شریفوں میں اشرف ہیں، جمیلوں میں اجمل ہیں، کاملوں میں اکمل ہیں، رفیعوں میں عرفہ ہیں، فاضلوں میں افضل ہیں، نبیوں میں برتر و بہتر ہیں، رسولوں کے فخر ہیں۔ محترم سامعات، اس مسئلے کو یوں سمجھیے کہ مختلف انبیاء و رسل میں جو اوصاف و کمالات تنہا تھے وہ سب یکجا جمع کر کے اس ہستی کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رکھ دیا گیا۔ آدم کے حرف اول سے الف سے عیسیٰ کے آخر حرف آخر یا تک تمام کے محاسن و مناقب حسن محمد میں جمع ہیں۔ ذرا کتاب اللہ اور احادیث رسول اللہ کے آئینے میں حسن و جمال کمال حسن محمد کو انبیاء میں فردن فردن نکھرا دیکھیں، اور پھر گلشن رسالت کے جملہ گلوں کو گلدستہ حسن محمد میں یکجا سجا کر رکھیں، اور ظاہر ہے کہ جب گلدستے میں رنگا رنگ جمع پھول کر دیے جائیں تو حسن بھی بڑھ جاتا ہے، خوشبو میں بھی اضافہ ہوتا ہے، عشاق کے لیے سامان تسکین بھی ہے، اور اس گلدستے کو گلشن کے ہر تنہا گل پر فضیلت ہے۔ ایسے ہی محبوب خدا کو انبیاء و رسل پر افضلیت ہے۔ سامعات مکرم، سیدنا آدم علیہ السلام کے بہت سارے فضائل کتاب اللہ اور احادیث نبوی میں موجود ہیں، مگر وہی تمام فضائل رحمت للعالمین میں بھی موجود ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو علم الاسماء دیا، اپنے محبوب کو علم القرآن دیا، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا شاگرد ظاہر کیا اور اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم کتاب و حکمت ظاہر کیا۔ قرآن کریم نے فنسی آدم کہہ کر نسیان آدم بتایا، ادھر محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فلا تنسیٰ کہہ کر دم نسیان کو ظاہر کیا۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا گیا جو ایک مرتبہ ہوا۔ یہاں قیامت تک انسانوں اور فرشتوں کو اپنے محبوب پر درود کا حکم دیا، اور خالق کائنات نے اپنا عمل بھی یہی بتایا ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا آدم
علیہ السلام کا امتحان بھی درخت سے ہوا، آمنہ کے لال کا امتحان بھی بیت رضوان میں ایک درخت کے نیچے ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا امتحانی درخت کڑی آزمائش کا سبب بنا، رحمت للعالمین کا درخت رضائے الہی، نزول سکینہ، وجوب جنت، عطائے خداوندی اور فتوحات کثیرہ کا سبب بنا۔ سیدنا آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر آئے تو خلیفہ بنے، رحمت للعالمین زمین سے عرش بری پر گئے تو امام الانبیاء بنے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا آدم ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صدیق کہا، محبوب کبریا، صادق مصدق نبی کی نگاہوں نے صدیق پیدا کیے۔ سیدنا ادریس کو رفع مکانی ملی اور آمنہ کے لال کو رفع ذکر عطا ہوا، اور اس قدر تذکرہ محبوب ہوا کہ اذان، تکبیر، کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت، خطبہ، نماز، حتیٰ کہ قبر کے سوال و جواب میں بھی ہادی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام کا نام ہے۔ حضرت ادریس کو علم خیاطی دیا گیا، محبوب کبریا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ربانی عطا ہوا۔ اللہ کے اولو العزم نبی اور رسول نوح کی زندگی پر غور کرو۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی امت کی نجات کا سبب ہے۔ آمنہ کے لال کا وجود بامسعود خود ہی سبب نجات ہے۔ جو کشتی نوح میں گئی، جو کشتی نوح میں گیا اسے نجات ملی۔ یہاں رحمت عالم کے آلے اظہار سے محبت اخروی نجات کا سامان ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر چلی، رحمت عالم کی براق آسمان پار کر گئی۔ کشتی نوح سبب امتحان ہے اور معراج نبی الہی انعام ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے قوم کو نافرمانیوں سے تنگ آ کر بد دعا دی۔ محبوب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے پتھر کھا کر ہدایت کی دعا دی۔ سیدنا نوح علیہ السلام کو صرف ان کی قوم کی طرف بھیجا، اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کا نبی بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ۔ محترم سامعات، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بہت ساری مشابہتیں اور مماثلیں ہیں۔ خلیل پر نعرِ گلزار ہے، محبوب کے دنیا میں قدم رکھتے ہی ایرانی آتش کدہ گلزار ہے۔ خلیل کو کعبہ بنانے کا حکم ہے، محبوب کو کعبہ بسانے کا حکم ہے۔ خلیل نے بھی پہلے نکاح کے بعد آخر عمر تک دوسرا نکاح نہیں کیا، آخر عمر میں باقی نکاح ہوئے۔ محبوب نے بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی موجودگی میں کوئی نکاح نہیں کیا، آخر عمر میں بقیہ نکاح کیے۔ خلیل کو قرآن نے نرم مزاج اور حلیم کہا، محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب خلق عظیم کہا۔ خلیل نے کافر سے مناظرہ کیا، محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مناظرہ کیا۔ خلیل کو لوگوں کی امامت دی، محبوب کو نبیوں کی امامت کا تاج دیا۔ خلیل نے رأوا کوكبا، ستاروں کو دیکھا، محبوب نے افق اعلیٰ کو دیکھا۔ خلیل نے کہا حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے۔ محبوب کو خدا نے کہا حسبک اللہ، تجھے اللہ کافی ہے۔ خلیل نے ہدایت چاہی، سیہدین، محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود راہ ہدایت ہیں۔ خلیل کو کہا لم تؤمن، محبوب کو آمن الرسول کہا۔ خلیل سے جان، مال، اولاد سب کچھ لیا گیا، محبوب کو سب کچھ بن مانگے دیا گیا۔ خلیل خالق کو راضی کرے، محبوب کو خالق راضی کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قرآن مجید میں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے فرزند جلیل سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین بھی یہ کرشمہ کار فرما ہے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو قرآن نے صادق الوعد، سچے وعدے والا کہا۔ اپنے محبوب کو سچے وعدے والا ہی نہیں بتایا بلکہ محبوب کی امت کی زبانی وعدوں کے سچے ہونے کی تصدیق کرائی۔
سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اہل و عیال کو نماز و زکوٰۃ کا حکم دیا۔ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا نے بھی اہل و عیال کو اعمال صالح کا حکم دیا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے کعبہ بنوا کر اس میں عبادت کا وعدہ لیا۔ محبوب کی منشا کے مطابق بیت اللہ کو عبادت گاہ بنایا۔ سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ بنے تو محبوب خدا ابن ذبیحین کہلائے۔ اگر اسماعیل پر چھری نہ چلی تو سبب روح محمدی اور تجلی نور نبوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی، جو روح اسماعیل میں جلوہ گر تھی۔ محترم سامعات، انبیاء میں سے ایک حسین دل نشین صاحب جمال و کمال نبی سیدنا یوسف علیہ السلام ہیں، لیکن محبوب خدا کا کوئی ہمسر نہیں۔ یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا جو چند سال بعد اقتدار مصر کی صورت میں ہوا۔ محبوب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھا 1 سال میں فتح مکہ کی شکل میں نظر آیا۔ حسن یوسف کے خلاف بھائیوں نے قتل کا مشورہ کیا۔ احسن و اجمل محبوب کے خلاف مشرکین مکہ نے قتل کا فیصلہ کیا۔ حسن یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ احسن محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ پر سب کو معاف کر دیا۔ حسن یوسف نے اپنے مخالف دشمن بھائیوں کو مصر سے غلہ بھیجا کہ قحط دور ہو جائے۔ احسن محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ قحط میں نجد سے اہل مکہ جو ازلی دشمن تھے ان کو غلہ بھیجا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو علم تعبیر دیا گیا تو محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اس علم کے بڑے بڑے ماہر پیدا ہوئے۔ حسن یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتیں دیوانی ہوئی۔ حسن محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عرب و عجم جانسار ہوا۔ حسن یوسف کا نظارہ کرنے والی عورتوں نے انگلیاں کٹوائیں۔ احسن محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا منظر دیکھنے والوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ حسن یوسف کا نظارہ کرنے والی بے ہوش ہو کر انگلیاں کاٹتی ہیں، مگر جلوہ حسن محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کرنے والے باہوش و حواس گردنیں پیش کرتے ہیں۔ حسن یوسف کا نظارہ کرنے والے کلمہ نہیں پڑھ سکے۔ حسن محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دیکھنے والے رضی اللہ عنہما کے اعزاز سے نوازے گئے۔ سبحان اللہ۔ محترم سامعات، سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں ممتاز نبی ہیں، صاحب کتاب ہیں، صاحب شریعت ہیں، آمنہ کے لال کے بعد سب سے زیادہ امت والے ہیں، اللہ کے کلیم ہیں۔ کلیم اللہ کے بچپن کے مطالعے سے ان کی والدہ اور بہن کا ذکر ملتا ہے۔ یتیم تھے، حبیب اللہ کے والد بزرگوار حضرت عبداللہ آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے راہی ملک عدم ہوئے۔ کلیم اللہ کی تربیت کرنے والی خاتون سیدہ آسیہ وارث جنت بنی۔ حبیب اللہ کی داعیہ سیدہ حلیمہ بھی رضی اللہ تعالی عنہما کے اعزاز سے معزز ہوئی۔ کلیم اللہ نے مصر چھوڑا تو کامیاب واپس آئے۔ حبیب اللہ نے مکہ چھوڑا تو فاتحانہ انداز سے پھر داخل ہوئے۔ کلیم اللہ کی زوجہ دختر شعیب نے قبل از نکاح قوت و امانت کے محاسن بیان کیے۔ حبیب اللہ کی زوجہ نے دوران تجارت کمال صدق دیانت دیکھ کر دل و جان وار دیے۔ کلیم اللہ پر پہلی وحی طور پہاڑ پر ہوئی۔ حبیب اللہ پر پہلی وحی جبل نور پر ہوئی۔ کلیم اللہ کتاب و تورات لینے گئے اور اسے لایا گیا۔ حبیب اللہ جس جگہ تھے کتاب وہاں آئی۔ کلیم اللہ قوم کو لے کر دشمن سے رات کو چلے۔ حبیب اللہ اپنے صدیق اکبر کو لے کر شیب ہجرت رات کو چلے۔ کلیم اللہ کی قوم گھبرائی تو تسلی میں معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے فرمایا۔ حبیب اللہ کے حبیب صدیق کو جب اللہ کی امانت خاص سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
فکر لاحق ہوئی تو جواب میں ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے فرمایا۔ کلیم اللہ کی قوم کو فتح ان کے خلیفہ یوشع بن نون کے ہاتھ پر ہوئی۔ حبیب اللہ کی جماعت کو فتوحات صدیق و فاروق کے ہاتھوں ہوئی۔ کلیم اللہ نے شرح صدر کی دعا مانگی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ حبیب اللہ کو بن مانگے شرح صدر عطا کیا، الم نشرح لک صدرک۔ کلیم اللہ کو ہم کلامی سے نوازا گیا، حبیب اللہ کو قرب خاص اور دیدار تجلیات ربانی سے نوازا گیا۔ کلیم اللہ طور پر اپنی مرضی سے گئے اور پیغمبری مل گئی۔ حبیب اللہ کو شب اسریٰ کا دلہا بنا کر ملائکہ کی نورانی بارات کے ساتھ عرش بری پر بلایا گیا۔ کلیم اللہ سے 40 راتوں کے وعدے لیے گئے۔ حبیب اللہ کو ہر وقت اپنے قرب خاص سے نوازا گیا۔ کلیم اللہ طلبگار دیدار ہے مگر خالق کی طرف سے لن ترانی کہہ کر انکار ہے۔ حبیب اللہ سے کچھ عجب ہے پیار، محبوب میٹھی نیند کر رہے ہیں اور خالق کو انتظار ہے۔ کلیم اللہ طور پہاڑ پر ایک تجلی برداشت نہ کر سکے۔ حبیب اللہ شب معراج انوار و تجلیات کے پردوں میں لپٹے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنیٰ۔ کلیم اللہ نے قوم کو لے کر دریا پار کیا۔ حبیب اللہ کی مراد سیدنا فاروق اعظم نے خط لکھ کر خشک دریاؤں کو چلایا۔ کلیم اللہ نے پتھر پر عصا مارا، چشمے جاری ہوئے۔ حبیب اللہ نے پیالے میں انگلیاں رکھی تو چشمے جاری ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ محترم سامعات، ہر نبی پر گفتگو ہو سکتی ہے مگر مضمون کی طوالت کے ڈر سے مختصر کرتی ہوں۔ سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی زمانے کے رسول اور نبی سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو روح اللہ ہیں اور مسیح بھی بے پدر پیدا ہوئے، صاحب کتاب ہوئے۔ مماثلت و مشابہت اور رحمت للعالمین کی فضیلت ملاحظہ ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل والد بزرگوار کا وصال ہو چکا تھا، گویا دونوں شفقت پدری سے محروم رہے۔ عیسیٰ روح اللہ کی تائید روح القدس سے ہوئی، محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید روح القدس نے بھی کی اور خود خدا نے بھی۔ روح اللہ بچپن میں والدہ کی گود میں بولے اور اپنا مقام عبدیت بیان کیا، قال انی عبد اللہ۔ محبوب کبریا والدہ کی گود میں بعد میں گئے، سر سجدے میں پہلے رکھا ہے اور اللہ کے مقام معبودیت کا اظہار کیا ہے۔ روح اللہ کی والدہ ماجدہ پر الزام لگا تو صفائی دی گئی، حبیب اللہ کی والدہ پر نہ الزام لگا سکا کوئی اور نہ ہی صفائی کی ضرورت پڑی۔ روح اللہ نے مردوں کو زندہ کیا، حبیب اللہ نے ان پتھروں کو زندگی بخشی جنہیں حیات کا تصور نہ تھا۔ روح اللہ ہی وہ نبی مرسل ہیں جنہوں نے رحمت للعالمین کی آمد کا خاص اعلان کیا، فرمایا کہ نبی رحمت میرے بعد آئے گا، میرے اور ان کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ دوسرا ان کا نام بتایا، وہ احمد ہوں گے، یہ نام والدہ ماجدہ نے تجویز کیا۔ محمد نام دادا مکرم نے رکھا تھا۔ روح اللہ وہ نبی ہیں جو آخر زمانے میں آخری محبوب کے امتی ہونے کا اعزاز حاصل کریں گے، فریضہ جہاد ادا کریں گے، کامیاب و کامران ہوں گے اور محبوب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر میں اور آقا اور شیخین کے ساتھ دفن ہوں گے۔ ایک روایت کے مطابق شیخین درمیان میں ہوں گے، دائیں اور بائیں رحمت للعالمین اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ گویا دو یار صدیق و عمر دو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ کے درمیان اٹھیں گے۔ روح اللہ کی والدہ ماجدہ کو مریم صدیقہ کہا جاتا ہے۔ حبیب اللہ کی اہلیہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ کو مریم اسلام کہا جاتا ہے۔ روح اللہ کی والدہ ماجدہ کی صفائی خود روح اللہ کم سن بچے نے دی اور عزت رسول مریم اسلام صدیقہ کائنات سیدہ
سیدہ صدیقہ عائشہ کی صفائی خود خالق لم یزل نے دی۔ پورے قرآن کریم میں جس نبی پر کسی قوم کے الزام کا ذکر ہے تو جواب بھی نبی نے دیا ہے، مگر خاتم الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی الزام لگایا گیا تو اس کا جواب خود رب العالمین نے دیا ہے۔ پھر تمام انبیاء کے محاسن و مناقب کو ایک ذات مصطفیٰ میں جمع کر دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔